الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 94, 95 اور 96 ہے. اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس پہلی آیت کا حاصل یہ ہے کہ کسی شخص پر احکام شرعیہ جاری ہونے کے لیے مسلمانوں جیسا معاملہ کیے جانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا نام لینا کافی ہے، اندرونی طور پر اس کو پرکھنا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر ایک شخص اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو بس اتنا کہہ دینا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے. خاص طور پر یہ اسلامی حکومت سے متعلق ہے. ایک شخص کا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے. کس بات کے لیے کافی ہے؟ اس بات کے لیے کافی کہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا. اب اس کی طرف سے اس بات کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ پکا مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرے. ایسا نہیں، کوئی ضروری نہیں. مسلمان جیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے. دراصل یہ جو آیت ہے یہ آیت اسی ضمن میں اور اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ بعض صحابہ کرام سے بعض موقعوں پر کچھ لغزش ہو گئی کہ کسی نے اسلام کا اظہار کیا اور وہ یہ سمجھے کہ جان بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کر رہا ہے. سچویشن ہی ویسی تھی، حالت ہی ویسی تھی، اور صحابہ کرام نے یہ سمجھ کر کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہے، اس لیے قتل کر دیا. اس کو لڑائی کے دوران قتل کر دیا. اس کے مال غنیمت لے لیا جو کافروں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. تو اس پر تنبیہ کی گئی اس آیت کے اندر کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بس اس کو مان لیا جائے گا. اس پر جو ہے کوئی زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تم مسلمان ہو گئے ہو، سچویشن یہ ہے، یہ سب کچھ نہیں. دل کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ اور برتاؤ کیا جائے گا. اسی ضمن میں آیت نازل ہوئی ہے. کئی طرح کے واقعات صحابہ کرام کے دور میں بھی پیش آئے. مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کسی جگہ بھیجا جہاد کی غرض سے. راستے میں ایک قبیلہ پڑتا تھا، قبیلہ بنو سلیم. قبیلہ بنو سلیم وہ قبیلہ تھا کہ جس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، جنگ بندی کا معاہدہ نہیں تھا. وہ بھی کسی وقت مسلمانوں پر اگر طاقت ہوتی تو مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے اور مسلمان بھی حملہ کر سکتے تھے. یعنی حالت جنگ تھی. یہ کہہ دینا ضروری ہوتا ہے. اسی قبیلے کا ایک آدمی راستے میں، جو صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ اسی قبیلے کا ایک آدمی بکری چرا رہا ہے. مسلمانوں کا لشکر دیکھتے ہی اس نے سلام کیا. سلام کرنے کا مقصد اس کا بظاہر یہ تھا کہ وہ مسلمان سمجھ کر ہمیں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، مسلمان سمجھ لیں. صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ شخص اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کی غرض سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے.
चुनांचे उनके इस्लाम का कोई फ़ायदा उन पर नहीं हुआ और उनको काफिर समझ कर ही कत्ल कर दिया और उनके जो माल है वो ले लिया, क्योंकि वो काफिर कौम से आते थे और ऐसे कबीले से उनका ताल्लुक़ था जिनका कोई भी फ़र्द हमारे आदमी को मार सकते थे और हमारा भी कभी जब भी हम चाहें तो उस पर हमला कर सकते थे। ये सूरत हाल थी। तो बज़ाहिर अगर वो काफिर होता तो इजाज़त थी, लेकिन मुसलमान अपने आप को कह रहा है तो उसमें इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मुसलमान होने का मतलब ये है उसने जो है इताअत कबूल कर ली थी, और जब इताअत को कबूल कर ले तो अब इस सूरत में उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। अगर वो काफिर होता तो वहाँ पर ये अपनी कौम के साथ होता, तो मुसलमान होने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता अगर यकीन हो जाता साबित को। यहाँ इस्लाम और कुफ्र का मसला नहीं है, इस्लाम और कुफ्र के पीछे जो चीज़ है उसका मसला है वो ये कि कुफ्र की वजह से वो अपने कौम कबीले के साथ होता और ये ईमान लाने की वजह से और इस्लाम कबूल करने की वजह से ये इताअत करता, और इताअत की वजह से असल है इताअत और बगावत की वजह से कत्ल किया जाता और इताअत की वजह से कत्ल नहीं किया जाता। बहरहाल एक बीच में मसला आया, हमने जिक्र कर दिया। असल मसला ये था कि सहाबा इकराम ने ये समझा कि ये शख्स अपने जान और माल के ख़तरे से ईमान कबूल कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर रहा, कबूल नहीं कर रहा, अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और कत्ल कर दिया। ये आयत नाज़िल हुई। इस आयत के अंदर तंबीह की गई है कि कोई अगर मुसलमान ज़ाहिर कर रहा अपने आप को तो उसके साथ मुसलमानों जैसा बर्ताव किया जाएगा, उसे कत्ल नहीं करना चाहिए। और जब तक कि कोई दलील ना हो, बग़ैर दलील के, बग़ैर जांच पड़ताल के किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। ये तंबीह आई, चूँकि ये वाक़या इस तरह का कोई हुक्म और आयत नहीं नाजिल हुई थी और सहाबा इकराम का भी कोई गलत मकसद नहीं था बहुत ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा इस पर कोई सज़ा वगैरह नहीं हुई। सिर्फ तंबीह आई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि भाई ऐसा आइंदा नहीं करना। एक वाक़या ये हुआ, कई तरह के वाक़यात एक जैसे सीरत की किताबों में और अहादीस की किताबों में मिल जाते हैं, उस तरह के कई वाक़यात होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहकाम नाजिल होते हैं। एक बार और वाक़या हज़रत मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टोली जो है सहाबा इकराम की एक टोली देकर कहीं एक मुहिम पर भेजा। तो जहाँ पर भेजा था वो लोग बज़ाहिर है कि वो लड़ने वाले थे वो लोग, लेकिन वो लोग मुसलमान जब वहाँ पहुँचे तो वो रोब की और दबदबे की वजह से वो भाग गए। उसमें से एक शख्स जिसके पास ढेर सारा माल था वो वहीं रुक गया और रुकते ही पढ़ने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़ाहिर तो यही लगता है ना, हम और आप यही कहते हैं कि आज हमारे पास ताकत है, पहले तो लड़ने के लिए आ रहे थे, ताकत है, सब कुछ है, सब भाग गया, ये नहीं भाग सकता, कलमा पढ़ लिया। यही सहाबा इकराम ने भी समझ लिया और यही समझकर जो है उनको भी कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये बात पहुँची। अल्लाह के रसूल ने हज़रत मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डांटा भी और मतलब ये कि सख्ती से सख्ती किया और फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ क़यामत के दिन तुम्हारा क्या जवाब होगा जब ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो है तुम्हारे खिलाफ दावा करे। खैर सहाबी का मामला था, अल्लाह के रसूल ने डांट दिया। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा दुआ कर दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरगुज़र कर देंगे बाहर। तो इस तरह के वाक़यात जो है कई एक हुए, उसके बाद इस तरह की आयत नाजिल हुई। इस आयत के अंदर ख़ास तौर पर जो है फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सफ़र किया करो तो हर काम को तहकीक करके क्या करो। ये जो कत्ल किया कार्रवाई की, इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम गिरफ़्तार कर लेते, बाद में देख लिया जाता। ये सफ़र में तहकीक करने का मतलब ये है असल में कि तहकीक का हुक्म जो है सफ़र में भी और हज़र में भी है। आम तौर पर जो सफ़र की हालत होती है उसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए वहाँ तहकीक की ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम घर में हैं, एक दूसरे को जान रहे, एक दूसरे का हालात से वाकफ़ियत है, तो यहाँ पर तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सफ़र का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ बयान वाक़िया के लिए है, कोई शर्त नहीं है कि सफ़र में ही तहकीक करना है। घर के अंदर रह रहे हैं तो तहकीक नहीं करना है, अपने मोहल्ले, अपने गाँव, अपने समाज में रहने तहकीक नहीं करना, ऐसा नहीं है। तहकीक हर जगह करना है, किसी भी मामले को पर कार्रवाई करने से पहले।
ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے دنیاوی سامان کی خواہش میں، یوں مت کہہ دیا کرو کہ تم مسلمان نہیں۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کر لیا، بغاوت سے باز آ گئے، ہم مسلمان ہو گئے، اطاعت کر لیا، تو اب یہ وہ نہیں کہنا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، اب ہاتھ روک لو۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا معاملہ پیش آیا، شاید زید بن حارثہ تھے یا ان کے صحابی، ان کے مطلب بہت ہی قریبی صحابی رسول تھے۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے جنگ کے دوران جیسے ہی ایک کافر پر تلوار سوتی اور اس کو لگا کہ یہ ہم کو قتل کر دیں گے، تو اس نے پھٹ سے لا الہ الا اللہ پڑھ دی۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر تو بات واضح ہے نا، بھائی بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اتنا دیر سے میرے اوپر خود حملہ کر رہا تھا، میری جان کے در پہ تھا، میری ہی جان لے لیتا ہی، لیکن جب ہم جو ہے اس پر حملہ آور ہوئے اور اللہ رب العزت نے غلبہ دیا تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہی سوچ کر انہوں نے بھی قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول کے دربار میں جب معاملہ پہنچا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، بہت ناراضی کا اظہار فرمایا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کلمہ پڑھ لیا چھوڑ دیتے آپ، اندرونی معاملہ اللہ کا ہے بات کا۔ اسلام جو ہے قتل کا یہ نہیں ہے، بس اطاعت قبول کر لیا نا، بس کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو اس کے دل کو تم نے چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ اگر تمہارا کہنا یہ ہے کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، بچنے کے لیے پڑھا، تو اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ دل کو تم نہیں دیکھ سکتے نا، دل کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس طرح کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ، جو شخص اطاعت ظاہر کرے تو ایسی صورت میں یہ مت کہہ دیا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور مسلمان نہ کہہ کر تم اس کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ خدا کے پاس بہت غنیمت کے مال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے بہت ساری ریزن ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، خواہش ہوتی ہے بھائی جس کے پاس مال ہے تو مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال کی فکر مت کرو، اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے، مال و دولت جتنا ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ وہی فرما رہے ہیں کیونکہ خدا کے پاس بہت مال غنیمت کے مال ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ایک بہت ہی سوچنے والا جملہ اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ تمہاری حالت بھی تو یہی تھی۔ جس طریقے سے آج جو ہے اسلامی لشکر کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، اسلامی لشکر کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا، کل تمہاری بھی حالت یہی تھی۔ مکہ میں تھے تو تم اپنے مسلمان کو اور اپنے اسلام کو اچھے سے ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا اور ہجرت کی اور اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا، اور اب تم جو ہے جب تمہیں اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا اب تم جو ہے کھل کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہو۔ تو ایسا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بھی اپنی قوم جو کافر ہے اس کے سامنے ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے ہوں، اور آج جب کہ اسلامی لشکر کو دیکھا تو ان کا حوصلہ بڑھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے مسلمان ہو اور اپنے اسلام کو کفر کے سبب سے کافروں کے نرغے میں رہنے کی وجہ سے ظاہر نہیں کر پا رہا ہو، لیکن آج اسلامی لشکر کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ اچھا موقع اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ تو اس میں بہت ساری شکلیں، وہی اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، سو غور کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ یہ اس ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ دیکھیے اس سے پہلے باتیں آ چکی ہیں کہ بھائی جہاد جو ہے جہاد یہ ہر حال میں ہر شخص کے اوپر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کن حالات میں ہے، کن لوگوں پر ہے، وہ ساری تفصیلات ہم پچھلے اس سے پہلے جو ہے ہفتے میں ساری تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ اس میں موٹی ایک شرط یہ ہے
کہ اس میں اسلامی حکومت کا ہونا یا ایک سربراہ اعلیٰ کا ہونا جس کو امام المسلمین کہتے ہیں ویسا ہونا ضروری ہے جہاد کے لیے، سب سے جہاد کے وجود کے لیے، جہاد کی مشروعیت کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ہندوستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ آگے سنیے، جہاں پر ہے وہاں کے حالات اللہ رب العزت نے اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کو بیان فرمایا کہ جو حضرات بغیر کسی عذر کے اس زمانے میں جو جہاد ہوا کرتے تھے وہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے گھر میں، نہیں جاتے تھے، عذر کچھ نہیں ہے پھر بھی نہیں جا رہے، ایک تو وہ ہو گئے، اور ایک وہ ہو گئے جو کہ عذر ہے جس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، مثال کے طور پر معذور ہے، یا اسی طریقے سے نابینا ہے، کسی بھی طرح سے پیر سے ہاتھ سے کسی طریقے سے معذور ہے، نابینا ہے، عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہے، لڑائی کی عمر نہیں ہے، تو یہ سب جو ہے عذر ہے۔ تو ایک وہ ہے جو کہ عذر نہیں ہے، لڑنے کے قابل ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بغیر عذر کے نہیں جا رہے ہیں، جو عذر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں تو ان پر کوئی گرفت نہیں۔ اگر ان کے دل میں تمنا دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے ہم بھی جاتے، اگر ہم صحیح ہوتے تو ان کی اس تمنا اور اس کی اس نیت کا جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عذر نہیں ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے، اور تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا درجہ جو ہے کم ہے ان لوگوں سے جو کہ جنہوں نے کی جہاد میں شرکت کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن جنت اور مغفرت کا وعدہ دونوں حضرات سے، وہ ان سے بھی جنہوں نے جہاد میں شرکت کی اور ان سے بھی جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، لیکن درجات کا فرق ہوگا۔ جنہوں نے جہاد میں شرکت کی ان کا درجہ اعلیٰ ہوگا، اور جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی ان کا درجہ اس سے کم ہوگا۔ یہ آیت کے اندر بیان کیا کہ ابھی ترجمہ سے بھی واضح ہوگا۔ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ یہ اس حالت میں ہے، یہ دراصل جہاد کو حکم بیان کر دیا کہ عام حالات میں جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو ایسی صورت میں تمام کے تمام مسلمانوں کے ذمے سے وہ فرضیت ختم ہو جاتی ہے، کسی کو گناہ نہیں ہوگا ترک فرض کا، لیکن ثواب صرف انہی کو ملے گا جنہوں نے انجام دیا۔ یہ نہیں کہ بھائی انہوں نے کیا تو وہ اور یہ ہم سب برابر ہو گئے، ایسا نہیں، جنہوں نے کیا ان کا اجر جو ہے بہرحال بڑھا ہوا ہے۔ تو بہرحال عام حالات میں جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں تو بقیہ لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا، فرض کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، البتہ اجر جو ملے گا وہ صرف انہی کو ملے گا جنہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اور اگر تمام کے تمام لوگ چھوڑ دیں تو سارے کے سارے لوگ A to Z جو بھی وہ کام انجام دے سکتے تھے، سارے کے سارے لوگ فرض کو چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ یہی حکم ہے دینی تعلیم دینا، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں تو وہ یقیناً ثواب اور اجر کے مستحق ہے، اونچا کام کر رہے ہیں، اور ان کے کرنے کی وجہ سے بقیہ لوگوں سے بھی فرضیت ساقط ہوگی، گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر سارے کے سارے لوگ چھوڑ دیں یا بہت کم تعداد میں لوگ انجام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں سب لوگ گناہگار ہوں گے جو لوگ کام کر سکتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جہاد میں بھی ہے کہ اگر تعداد کافی نہیں ہے، صورتحال یہ ہے کہ بہت زیادہ آدمی کی ضرورت ہے، کچھ ہی لوگ شریک ہو رہے ہیں، جبکہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں، تو وہاں پر اگر کوئی شخص عذر کے بغیر شریک نہیں ہوتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے دینی تعلیم بتایا ہم نے، نماز جنازہ ہے، اگر تمام کے تمام لوگ، ایک آدمی کا انتقال ہوا، کسی نے بھی اس کی نماز نہیں پڑھی، کسی نے بھی اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی، تو سب کے سب لوگ جو آ سکتے تھے اس میں کر سکتے تھے، تو سب کے سب لوگ فرض کو چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو ان کو، جنہوں نے کیا ان کو اجر و ثواب ملے گا اور باقی لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے دراصل ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ فرض کفایہ کرنے کا کہ سارے فرائض ادا ہوتے رہیں، سارے فرائض ادا ہوتے رہیں. کچھ لوگ جہاد میں بھی شرکت کریں، کچھ لوگ دینی تعلیم میں بھی مشغول رہیں، کچھ لوگ کسی اور کام میں بھی مشغول رہیں، کچھ لوگ کسی اور کام میں مشغول رہیں. دراصل مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے فرض کفایہ کرنے کا. دیکھیے، برابر نہیں ہے وہ مسلمان جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، یہ لوگ برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت بنایا ہے، ان کا جنہوں نے کی جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے اللہ رب العزت نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جنت اور مغفرت کا وعدہ بہرحال ہے، لیکن درجات ان کے بڑھے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بڑا اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت. اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب پر بھی اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.